الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں انشاءاللہ ون آف دا شارٹیسٹ سورہ الم نشرح یا سورہ شرح یا سورہ انشراح، اس کو ہم انشاءاللہ ان شارٹ ڈسکس کریں گے۔ سورہ انشراح سورہ ضحیٰ کا ہی کنٹینیویشن ہے، دونوں کے بیچ میں بہت ہی زیادہ سملیرٹی ہے۔ جو تھیم سورہ ضحیٰ کا ہے وہی تھیم سورہ انشراح کا بھی ہے، وہی سملیرٹی ہے جو سورہ قریش اور سورہ فیل کے بیچ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی بگننگ انٹروگیٹو فارم میں کیا ہے۔ جو میں نے ابھی دعا پڑھی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ آرڈر دیا، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دو۔ فرعون نے طغیانی کی ہے، سرکشی کی ہے، وہ ٹرانسگریسر ہو چکا ہے۔ فرعون کون تھا؟ وہ ایک ظالم اور ستمگر بادشاہ تھا جس نے بچوں کا بھی جینوسائیڈ کیا تھا۔ فرعون ایک مائٹی امپائر کا ایمپرر تھا جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے پاس جانے کا آرڈر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوئی ملٹری ہیلپ یا ملٹری پاور نہیں مانگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے ہمارے پروردگار ہمارے سینے کو کھول دیجئے، ہمیں انشراح صدر عطا کیجئے اور ہمارے اس ٹاسک کو ایزی کر دیجئے۔ تو انشراح صدر کی کیا ویلیو ہے، کیا امپورٹنس ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ملٹری ہیلپ نہیں مانگا بلکہ انشراح صدر کی درخواست کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کس لونگ اور افیکشنیٹ ٹون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس فرماتا ہے، وہ دیکھیے اس سورت کی بگننگ میں۔ اب ہم اس سورت کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ انٹروگیٹو فارم میں اس سورت کی بگننگ ہوتی ہے۔ یہ سورت مکن ہے جو پروفیٹ ہوڈ کی انیشیل اسٹیج میں ہی یہ سورہ ریویل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اے نبی کیا ہم نے آپ کی چیسٹ کو ایکسپینڈ نہیں کر دیا؟ کیا اس کو ہم نے اوپن نہیں کر دیا؟ اس کو واسٹ، آسپیسیس اور وائڈ نہیں کر دیا؟ یعنی یقیناً آف کورس ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کی، انشراح صدر ہم نے آپ کو عطا کیا، آپ کی چیسٹ کو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا، آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے جو سب سے فاسٹ میں اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر جو ہیوی لوڈ تھا، جو بوجھ تھا، اس کو ہم نے ریموو کر دیا۔ آپ پر ہیوی لوڈ کیا چیز کا تھا؟ پروفیٹ ہوڈ کی ایک گریٹ رسپانسبلٹی کہ آپ 40 کی ایج میں پہنچتے ہیں۔ 40 کی ایج جو ایک مڈل ایج کی شروعات ہوتی ہے، اور یوتھ میں جو پورے لائف کا ایک پرائم اسٹیج ہوتا ہے، اس میں جو طاقت، قوت اور جو انرجی اور جو اس میں جذبہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں اضمحلال آ جاتا ہے مڈل ایج میں، اور سارے آرگنز میں ویکنس بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ ہوڈ کا یہ اسٹیٹس گرانٹ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ گریٹ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ کو ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں آتی ہے، آپ امی تھے، اور پھر قرآن کا یہ بوجھ اور اس کی انٹینسٹی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس قرآن کو ہم اگر کسی ماؤنٹین میں اس کو میں ریویل کرتا تو پھر اس کی بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ماؤنٹین ریزہ ریزہ میں چینج ہو جاتا، وہ ڈسٹ میں بدل جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس قرآن کا ریولیشن آپ پر ہو رہا ہے، اس کا نزول آپ پر ہو رہا ہے، پھر اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس قرآن کو میمورائز کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، اور حضرت جبریل امین آ کر کے جس ٹون میں آپ کو پڑھا رہے ہیں اسی ٹون میں پھر آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی اور کتنا بڑا بوجھ اور کتنا ہیوی لوڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، کہ ایک تو قرآن کو پریزرو کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اسی ٹون میں پڑھنا ہے، اس کو میمورائز کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور یہ سارے ریسورسز بھی نہیں، یہ ساری فیسلٹیز بھی نہیں، کاغذ نہیں، قلم نہیں، پھر آپ کو ریڈنگ نہیں آ رہی ہے، آپ کو رائٹنگ نہیں آتی ہے، آپ کو شعر و شاعری کا بھی ذوق نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امی رکھا تاکہ کسی اپوننٹس کو اور مخالفین کو یہ ایکسکیوز نہ مل جائے آپ پر یہ ایلیگیشن لگانے کا کہ آپ نے اپنی اور سے گڑھ کر کے باتیں کہہ دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر و شاعری کے ذوق سے بھی دور رکھا، اور ریڈنگ رائٹنگ نہیں آتی تھی۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل ہے، اعجاز ہے، اور بہت بڑا اعجاز ہے کہ آپ امی تھے۔ پھر 40 کے ایج میں یہ گریٹ رسپانسبلٹی آپ کو دی جاتی تھی، یہ بہت ہیوی لوڈ تھا آپ پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریمائنڈ کرا رہا ہے پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس ہیوی لوڈ کو ہم نے اس کو ریموو کر دیا، دور کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، یہ ہیوی لوڈ بیک بریکنگ لوڈ تھا، یہ کمر توڑ دینے والا بوجھ جس کو ہم نے ریموو کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے سٹی آف مکہ وہ پولیتھیزم کا سینٹر تھا، جہاں آئیڈولیٹری تھی، پیگنزم تھا، وہاں پہ مونوتھیزم کا دعوت دینا یہ کتنا چیلنجنگ ٹاسک تھا، کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا، کتنا مشکل کام تھا کہ پروپیگیشن آف توحید کی یہ رسپانسبلٹی، توحید کی تعلیم اور تبلیغ کی یہ ذمہ داری، یہ بہت ہی ہیوی لوڈ اور بہت گریٹ ایک رسپانسبلٹی، اور یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اور یہی ہوا کہ انیشیل اسٹیج میں ہی آپ کو وہ سارے ٹربلز اور ہارڈشپ اور ایڈورسٹیز کو فیس کرنا ہوا، ان کی طرف سے جو آپ کو بہت ہی رسپیکٹ اور آنر کے ساتھ آپ کو ٹریٹ کرتے تھے، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے فرینڈز، آپ کے کلینس مین، آپ کے نیبرز، جو آپ کو بہت ہی ود رسپیکٹ اور آنر ٹریٹ کیا کرتے تھے، نام لیا کرتے تھے، اس سوسائٹی میں جو آپ کو ایک ٹائٹل ملا ہوا تھا الصادق کا، الامین کا، وہی سارے آپ کے نیبرز، آپ کے ریلیٹیوز، فرینڈز، آپ کے ٹرائب کے لوگ، وہ سب آپ کو گالیاں دینے لگتے ہیں، آپ کو لائر کہنے لگتے ہیں، آپ کو میجیشین کہنے لگتے ہیں، آپ کو میڈ کہنے لگتے ہیں، آپ کی مخالفت ہوتی ہے، تو یہ کتنا بڑا بوجھ تھا آپ پر، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیکس کر دیا، آپ کو سیٹسفائیڈ کر دی، اور اس ہیوی لوڈ کو جو بیک بریکنگ لوڈ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ریموو کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت گریٹ بلیسنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے کہ
آپ پر جو ہیوی لوڈ تھا اس کو ہم نے ریموو کر دیا، جو بیک بریکنگ لوڈ تھا، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے نیم کو، فیم کو، ریپوٹیشن کو، چرچے کو ہم نے بہت بلند کیا۔ پروفٹ ہوڈ کی انیشیل اسٹیج میں ہی اس صورت کا ریولیشن ہوا ہے، جب آپ کے بہت ہی کم فالورز تھے۔ اس وقت مکہ کی لیڈرشپ اور وہاں کی اکنومی اور وہاں کی سرداری اور میجورٹی، وہ سب کے سب ڈس بلیورز کے ہاتھ میں تھا، وہ سب کے سب پیگنز کے ہاتھ میں تھا۔ پاور اس کے پاس میں، لیڈرشپ اس کے پاس میں، اور آپ کے فالورز، کمپینینز وہ مائنورٹی میں تھے، ویکنس میں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کے چرچے کو ہم نے بہت بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 آورز میں کوئی ایک سنگل مومنٹ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ کے چرچے بلند نہ ہو رہے ہوں۔ پورے گلوب کے ہر کارنر میں آپ کے نام کا چرچا ہوتا ہے، اور اسلام کے تمام سمبلز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی جوائن کر لیا ہے۔ جو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو بھی جوائن کر لیا۔ اسی طرح سے جو اذانیں دی جاتی ہے، سب سے پہلے فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ فیجی، ایک چھوٹی سی کنٹری ہے جو نیوزی لینڈ سے نارتھ کے علاقے میں، نارتھ سائیڈ میں، اوشن کے بیچ میں ایک آئی لینڈ ہے فیجی، جہاں پہ سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر نیوزی لینڈ میں، پھر آسٹریلیا میں، پھر انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان، افغانستان، اور اس طرح سے یوروپ کے سارے کنٹریز اور افریقہ اور امریکہ وغیرہ۔ تو کوئی ایک سنگل مومنٹ بھی ایسا نہیں ہوتا جب اذان نہ ہو رہی ہو، اور اذان میں جب کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب اللہ کی وننس اور گریٹنس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ کا بھی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ پھر اقامت میں بھی آپ کا چرچا ہے، پھر نماز میں بھی، نماز کے اندر تحیات میں، درود میں بھی آپ کے چرچے ہیں، آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ جب درود اگر نہ پڑھا جائے تو وہ نماز ہی انکمپلیٹ ہو جائے گی، تحیات وغیرہ اگر نہ پڑھی جائے تو۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہے، اس میں بھی آپ کے چرچے کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ پھر جمعہ کے سرمن میں بھی آپ کا نام اور آپ کے چرچے بلند ہوتے ہیں۔ پھر درود شریف ہے، نعتیہ اشعار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوائن کر لیا ہے۔ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوائن کر لیا، تو آپ کے اسٹیٹس کو، آپ کے رینک کو، آپ کے نیم اور فیم کو بہت بلند کیا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بہت گریٹ رسپانسبلٹی دی گئی تھی پروفٹ ہوڈ کی، کیونکہ آپ کو یونیورسل پروفٹ بنایا۔ آپ سے پہلے جتنے پریویس پروفٹس گزرے ہیں وہ یونیورسل نہیں تھے، وہ لمیٹیڈ ایک دائرے تک کے لیے ان کی پروفٹ ہوڈ کی وہ رسپانسبلٹی تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا وہ اپنے قوم میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے لیے بھیجا۔ ان کی رسپانسبلٹی اور ان کی یہ ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ قوم عاد کو وہ تبلیغ کرے، اس کی وہ ٹریننگ کرے اور اس کو وہ توحید کی دعوت دے، ان کی ہدایت کا اور گائیڈنس کا وہ انتظام کرے۔
اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. ان کی رسپانسبلٹی کا دائرہ صرف قوم سمود تھا، پورا ورلڈ نہیں تھا. بنی اسرائیل میں جتنے جو پروفیٹس آئے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے. بنی اسرائیل ہی ان کا ایک دائرہ تھا جہاں انہیں اپنے پروفیٹ ہوڈ کی رسپانسبلٹی پرفارم کرنا تھا. پورا ورلڈ، پورا گلوب اس کے دائرے میں نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، وہ بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر اور نبی تھے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یونیورسل بنایا، کسی پارٹیکولر ریجن کے لیے نہیں، کسی پارٹیکولر ٹرائب کے لیے نہیں، کسی پارٹیکولر کمیونٹی اور سوسائٹی کے لیے نہیں، بلکہ آل ہیومن بینگ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور مصطفیٰ کے لیے فرمایا وما رسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ گریٹ رسپانسبلٹی کہ آپ کو یونیورسل پروفیٹ بنایا، فائنل پروفیٹ بنایا. تو یہ بہت ہیوی لوڈ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ریموو کر دیا اور آپ کو ریلیکس کر دیا، آپ کو اطمینان بخشا. آپ کے مورالز کو اللہ تعالیٰ نے بوسٹ کیا اور آپ کو انکریج کیا کہ وداؤٹ اینی ہیجیٹیشن آپ اٹھیے اور اس ڈیوٹیز کو پرفارم کیجئے. آپ کے چرچے کو، آپ کے نام کو ہم نے بہت بلند کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس سورت کا یہ کرکس ہے اور اللہ تعالیٰ نے 2 بار ریپیٹ کیا ہے، کنفرم کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا، کنسول کیا، اور یہ پرومس کی اور یہ گارنٹی دیا کہ ہر عسر کے ساتھ یسر ہے. جو بھی ڈیفیکلٹیز ہے، ایڈورسٹیز ہے، چیلنجز ہے، اسٹرگلز ہے، وہ اپنے ساتھ اپارچونٹی بھی رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہی ریلیف بھی ہے، کمفرٹ بھی ہے. اس لیے گیو اپ نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں اس ٹاسک کو، اس رسپانسبلٹی کو اور اس ڈیوٹی کو. اس میں ویکنس آنے نہیں دینا ہے، بلکہ پیشنس رکھنا ہے. آپ پیشنٹ رہیے اور ڈیوائن پلان میں آپ کمپلیٹ ٹرسٹ رکھیے. تو ہر ہارڈشپ کے ساتھ، ہر ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ایز ہے، ریلیف ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب آپ کو فری ٹائم ملے دعوت و تبلیغ سے، جہاد سے، اور میسج آف گاڈ کو ڈیلیور کرنے سے، ٹیچنگ اور پریچنگ سے، لوگوں کو ٹریننگ سے، جب آپ کو فری ٹائم ملے تو پھر ایکسٹرا نماز میں، ایڈیشنل نماز میں، قرآن کی ریسائٹنگ میں، ریممبرنس آف گاڈ میں پھر آپ اپنے کو تھکائیے، اسٹرائیو کیجئے، محنت کیجئے، اور اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ کیجئے، اسٹرانگ کیجئے. اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے اسسٹینس مانگیے، ہیلپ مانگیے. ظاہر سی بات ہے بغیر اللہ کی اسسٹینس کے کوئی بھی کام پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہت گریٹ رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو دی گئی ہے، اس کو پرفارم کرنا ہے. وداؤٹ اللہ کی اسسٹینس کے یہ پاسبل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. یہ ان کے لیے بھی انسٹرکشن ہے اور یہ کمانڈ ہے جو دعوت و تبلیغ میں کمیٹیڈ ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن میں اور جو اس طرح سے دین کی خدمات میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے فری ٹائم یعنی رات کے وقتوں میں وہ جو ایڈیشنل نماز ہے، تہجد وغیرہ کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ تعالیٰ سے خوب اسسٹینس اور ہیلپ مانگے وہ، تاکہ وہ اس کا ٹاسک ایزیلی وہ کمپلیٹ کر پائیں. تو اللہ تعالیٰ کا انسٹرکشن کہ جب آپ اپنے ڈیوٹیز کو فنش کر چکو تو پھر
फनसब, आप अपने को थकाइए। आप एडिशनल नमाज में, तहज्जुद में, कुरान की तिलावत में, ज़िक्र व अज़कार में और खूब खूब दुआओं में, उसमें आप फिर लग जाइए, उसमें अपनी एनर्जी को लगाइए। व इला रब्बिका फरगब, और विद ईगरनेस, पूरी रगबत के साथ अपना सारा अटेंशन गॉड की तरफ टर्न कीजिए। खूब अल्लाह ताला से दुआएं मांगिए, खूब अल्लाह ताला से असिस्टेंस और हेल्प मांगिए, ताकि ये जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिटहुड की है और आपको जो यूनिवर्सल प्रॉफिट बनाया गया है और आपको पॉलिथिज्म के सेंटर में जो आपको प्रोपेगेशन ऑफ तौहीद की ये ड्यूटी अंजाम देना है, इसके लिए अल्लाह के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसलिए अपना सारा अटेंशन अपने लॉर्ड की तरफ टर्न कीजिए और आपका पूरा फोकस आपका लॉर्ड होना चाहिए, आपका रब होना चाहिए। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सूरह है कुरान करीम का, जो बहुत ही इसमें एक पावरफुल मैसेज दिया गया है कि अल्लाह के प्लान में हमें ट्रस्ट रखना चाहिए और डिफ़िकल्टी के टाइम में, स्ट्रगल के टाइम में, एडवर्सिटीज़ के टाइम में हमें पेशेंस को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें स्टेडफास्ट रहना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से हमें असिस्टेंस मांगना चाहिए, हेल्प मांगना चाहिए। फिर जो हैवी लोड होता है वो अल्लाह ताला रिमूव कर देता है, फिर हमें रिलैक्स मिल जाता है, हमें इत्मीनान हासिल हो जाता है और हमें अपने फ्री टाइम को, अपने फरागत को और फुर्सत के अवकात को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार में, कुरान की तिलावत में और तहज्जुद के एहतमाम में, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने में हमें टाइम को स्पेंड करना चाहिए। हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन और रिलेशनशिप वो स्ट्रॉन्ग हो पाए, वो मज़बूत हो पाए और अल्लाह से हमें मज़ीद ब्लेसिंग, फेवर और बाउंटीज़ मिल पाए, अल्लाह के असिस्टेंस हमें हासिल हो पाए और अल्लाह की हेल्प मिल पाए, ताकि हम अपने ड्यूटीज़ को भी सही तौर पर परफॉर्म कर पाएँ। तो इसमें बहुत ही एक पावरफुल मैसेज दिया गया है कि हमें डिफ़िकल्टी के टाइम हमें स्टेडफास्ट रखना है और हमारा यकीन होना चाहिए कि हर डिफ़िकल्टी के साथ ही अपॉर्चुनिटी होती है। हर डिफ़िकल्टीज़ में जो इस सूरत का क्रक्स है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा, यानी हर डिफ़िकल्टीज़ वो अपने साथ अपॉर्चुनिटी रखता है, उसमें अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए और अल्लाह पर ट्रस्ट रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।